الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے جب حضرت انسان کو پیدا کیا تو سب کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول کو بھیجا۔ سب سے آخر میں آقائے نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ نے آپ کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اس فرمان میں واضح ہے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے کہ جن کی حیات مبارکہ تمام نوع انسانی کے لیے ایک مکمل لاہ عمل اور ضابطہ حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ فرد کامل ہیں جن میں اللہ رب العزت عز و جل نے وہ تمام صفات جمع کر دی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے مکمل ضابطہ حیات بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں اپنی رفت و کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے سبب سب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بامروت، سب سے بڑھ کر اعلیٰ ظرف، سب سے زیادہ عاجزی و انکساری کے مالک، سب سے بڑھ کر پیکر خلوص و محبت، سب سے زیادہ خوش اخلاق، سب سے زیادہ معزز ہمسائے، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے بڑھ کر رحم دل، سب سے زیادہ راست گو صاف گو، سب سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ پاک نفیس، سب سے بڑھ کر شریف النفس، سب سے زیادہ خیر اندیش، سب سے زیادہ نیک، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑھ کر سخی، سب سے بڑھ کر متقی و پرہیزگار، سب سے بڑھ کر منصف و عادل، سب سے بڑھ کر امانت دار، یہ سب صفات رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی صادق و امین رکھا، اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت و امانت سے متاثر ہو کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نکاح فرمایا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ جس نے دشمن کو دوست، بیگانے کو اپنا، سخت دل کو نرم خو بنا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی بلند اخلاق کی تعریف اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ موطا امام مالک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے بری محفلوں، بری صفات، بری عادات و اطوار اور مناہی و منکرات سے بچائے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی دینے والے اور نہ بےہودہ گوئی کرنے والے اور نہ ہی لعنت کرنے والے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پر غصہ آتا صرف اتنا فرماتے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہ کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہ کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تھا کہ جس نے لوگوں سے ظلمت و جہالت کو نکال کر نور صداقت اور معرفت الہی کو متمکن کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کیسی تھی؟ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ صحیح البخاری میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم پڑ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کہا جاتا تو فرمایا کرتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خاتم النبیین سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانے کو ملے، بھوک میں تیرے سامنے گڑگڑایا کروں اور تجھ سے مانگا کروں اور کھا کر تیری حمد و ثنا کیا کروں۔
سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور اسی طرح ایک اور روایت میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ایک مہینے اس طرح گزارتے کہ گھر میں آگ نہ سلگائی جاتی اور ہمارا کھانا یہی ہوتا، کھجور اور پانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سخی، متقی و پرہیزگار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر ہو چکی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو وہیں چھوڑا اور گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور نماز پڑھائی۔ کسی نے اس بے وقت گھر تشریف لے جانے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا رہ گیا تھا، میں نے خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں پڑا رہے اور میں فوت ہو جاؤں۔ آپ نے وہ ٹکڑا غریبوں میں بانٹا اور نماز پڑھانے چلے گئے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی اور سخاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس نے بھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ کیا بلکہ دے دی۔ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بکریاں دیں کہ جس سے 2 پہاڑوں کے درمیان والی زمین بھر گئی۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا، میری قوم کے لوگوں، مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ دیتے ہیں، پھر محتاجی کا ڈر نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت و بہادری میں بھی بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر بہادر و دلیر تھے، نہایت کٹھن اور مشکل حالات میں بھی، جبکہ اچھے بہادروں، دلیروں اور جانبازوں کے پاؤں اکھڑ جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ثابت قدم رہتے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے جایا کرتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب زور کا رن پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دشمن کے قریب نہ ہوتا تھا۔ اگر ہم غزوات کی طرف نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکراؤ اور تصادم سے احتراز کیا۔ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تفریق سب سے صلح جوئی کا راستہ اختیار کیا، مخالف فریق کی شرائط کو تسلیم کیا، اگرچہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف تھیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک جا کر بھی یہ بتا دیا کہ میں کسی قیمت میں تصادم نہیں چاہتا۔ مثلاً صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط لکھی گئیں وہ بظاہر مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر پیدا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن و سلامتی کی تمنا فرمائی۔ جہاں تک جنگوں کا سوال ہے وہ بھی مسلمانوں پر مسلط کی گئیں۔ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کر لیا تو مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے مدنی دور میں جنگ کی اجازت دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اجازت دشمن کی جنگی تیاریوں اور ان کی طرف سے ہونے والے مذہبی جبر کے باعث دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا اور اسی بات کی تلقین فرمائی۔ فتح مکہ کے دن جب کسی نے اسے جنگ و سزا کا دن قرار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ رحمت کا دن ہے۔ حالانکہ فتح مکہ کے روز کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محکوم قوم کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی ٹکراؤ سے پرہیز کیا بلکہ سب کو معاف فرما دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے بغیر کوئی تحریک انجام دی گئی ہو اور جب ایسا کیا گیا تو خدا عز و جل کی جانب سے فوراً تنبیہ کر دی گئی تھی، جیسا کہ احد اور حنین کا معاملہ تھا۔ خود جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے فوج روانہ کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ساتھ فرماتے تو اپنے اصحاب کو تلقین کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان بن بریدہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا کسی سریہ کا امیر مقرر فرماتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارے میں اللہ عز و جل کے تقوی کی اور اس کے بعد مسلمان ساتھیوں کے بارے میں خیر کی وصیت فرماتے۔ پھر فرماتے، اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں جنگ کرو، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو، غزوہ کرو، خیانت نہ کرو، بد عہدی نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، کسی بچے کو قتل نہ کرو۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی برتنے کا حکم فرماتے ہوئے فرماتے، آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو سکون دلاؤ، متنفر نہ کرو۔ اور جب رات میں آپ کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے چھاپا نہ مارتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آگ میں جلانے سے نہایت سختی سے منع کیا۔ اسی طرح باندھ کر قتل کرنے اور عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا۔ لوٹ پاٹ سے روکا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوٹ کا مال مردار سے زیادہ حلال نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی تباہ کرنے، جانور ہلاک کرنے اور درخت کاٹنے سے منع فرمایا، سوائے اس صورت میں کہ اس کی سخت ضرورت آن پڑے اور درخت کاٹے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کسی زخمی پر حملہ نہ کرو، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بھی جاری فرما دی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدین غیر شہری کے قتل سے بھی نہایت سختی سے روکا، یہاں تک فرمایا، جو شخص کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے۔ اقرحہ بن حابس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے ہیں، تو ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہ کرے گا بچوں، یتیموں، عاجزوں اور ضعیفوں پر، اللہ بھی رحم نہ کرے گا اس پر۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم مادر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سیرت کو اپنایا تھا، اور اللہ نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ آج مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، تو اس کا سب سے بڑا سبب قرآن و حدیث سے بیگانگی اور اسوہ رسول سے چشم پوشی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔